خروج 39 باب۔ اور انہوں نے مقدس میں خدمت کرنے کے لیے آسمانی اور ارغوانی اور سرخ بیل بوٹے کڑھے ہوئے لباس اور ہارون کے واسطے مقدس لباس جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا بنائے، اور اس نے سونے اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا افود بنایا، اور انہوں نے سونا پیٹ پیٹ کر پتلے پتلے پتر اور پتروں کو کاٹ کاٹ کر تار بنائے، تاکہ آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان پر ماہر استاد کی طرح ان سے زردوزی کریں۔ اور افود کو جوڑنے کے لیے انہوں نے 2 مونڈھے بنائے اور ان کے دونوں سروں کو ملا کر باندھ دیا، اور اس کے کسنے کے لیے کاریگری سے بنا ہوا کمربند جو اس کے اوپر تھا وہ بھی اس ٹکڑے اور بناوٹ کا تھا، یعنی سونے اور چاندی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنا ہوا تھا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ اور انہوں نے سلیمانی پتھر کاٹ کر صاف کیے جو سونے کے خانوں میں جڑے گئے، اور ان پر انگشتری کے نقش کی طرح بنی اسرائیل کے نام کندہ تھے، اور اس نے ان کو افود کے منڈھوں پر لگایا تاکہ وہ بنی اسرائیل کی یادگاری کے پتھر ہوں، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ اور اس نے افود کی بناوٹ کا سینہ بند تیار کیا جو ماہر استاد کے ہاتھ کا کام تھا، یعنی وہ سونے اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنا ہوا تھا، وہ چوکنٹھا تھا۔ انہوں نے اس سینہ بند کو دوہرا بنایا، اور دوہرے ہونے پر اس کی لمبائی 1 بالشت اور چوڑائی 1 بالشت تھی۔ اس پر 4 کتاروں میں انہوں نے جواہر جڑے، یاقوت سرخ اور پخراج اور زمرد کی کتار تو پہلی کتار تھی، اور دوسری کتار میں گوہرے شب چراغ اور نیلم اور ہیرا، تیسری کتار میں لیشم اور یشم اور یاقوت، چوتھی کتار میں فروزہ اور سنگ سلیمانی اور زبرجد۔ یہ سب الگ الگ سونے کے خانوں میں جڑے ہوئے تھے، اور یہ پتھر اسرائیل کے بیٹوں کے ناموں کے شمار کے مطابق 12 تھے، اور انگشتری کے نقش کی طرح 12 قبیلوں میں سے ایک ایک کا نام الگ الگ ایک ایک پتھر پر کندھا تھا۔ اور انہوں نے سینہ بند پر ڈوری کی طرح گندی ہوئی خالص سونے کی زنجیریں بنائیں، اور انہوں نے سونے کے 2 خانے اور سونے کے 2 کڑے بنائے، اور دونوں کڑوں کو سینہ بند کے دونوں سروں پر لگایا، اور سونے کی 2 گندھی ہوئی زنجیریں ان کڑوں میں پہنائیں جو سینہ بند کے سروں پر تھے، اور دونوں گندھی ہوئی زنجیروں کے باقی دونوں سروں کو دونوں خانوں میں جڑ کر ان کو افود کے دونوں منڈھوں پر سامنے کے رخ لگایا۔ اور انہوں نے سونے کے 2 کڑے اور بنا کر ان کو سینہ بند کے دونوں سروں کے اس حاشیہ میں لگایا جس کا رخ اندر افود کی طرف تھا، اور انہوں نے سونے کے 2 کڑے اور بنا کر ان کو افود کے دونوں منڈھوں کے سامنے کے حصہ میں اندر کے رخ جہاں افود جڑا تھا لگایا، تاکہ وہ افود کے کاریگری سے بٹے ہوئے پٹکے کے اوپر رہے۔ اور انہوں نے سینہ بند کو لے کر اس کے کڑوں کو افود کے کڑوں کے ساتھ ایک نیلے فیتے سے اس طرح باندھا کہ وہ افود کے کاریگری سے بنے ہوئے پٹکے کے اوپر رہے، اور سینہ بند ڈھیلا ہو کر افود سے الگ نہ ہونے پائے، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ اور اس نے افود کا جبہ بن کر بالکل آسمانی رنگ کا بنایا، اور اس کا گریبان زردہ کے گریبان کی طرح بیچ میں تھا، اور اس کے گردا گرد گوٹ لگی ہوئی تھی،
تاکہ وہ پھٹ نہ جائے، اور انہوں نے اس کے دامن کے گھیرے میں آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے بٹے ہوئے تار سے انار بنائے، اور خالص سونے کی گھنٹیاں بنا کر ان کو جبہ کے دامن کے گھیر میں چاروں طرف اناروں کے درمیان لگایا۔ پس جبہ کے دامن کے سارے گھیر میں خدمت کرنے کے لیے ایک گھنٹی تھی، اور پھر ایک ایک انار جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ اور انہوں نے باریک کتان کے بنے ہوئے کرتے ہارون اور اس کے بیٹوں کے لیے بنائے، اور باریک کتان کا امامہ، اور باریک کتان کی خوبصورت پگڑیاں، اور باریک بٹے ہوئے کتان کے پاجامے، اور باریک بٹے ہوئے کتان اور آسمانی، ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں کا بیل بوٹے دار کمر بند بھی بنایا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ اور انہوں نے مقدس تاج کا پتر خالص سونے کا بنا کر اس پر انگشتری کے نقش کی طرح یہ کندہ کیا، خداوند کے لیے مقدس، اور اسے امامہ کے ساتھ اوپر باندھنے کے لیے اس میں ایک نیلا فیتا لگایا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ اس طرح خیمہ اجتماع کے مسکن کا سب کام ختم ہوا، اور بنی اسرائیل نے سب کچھ جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور وہ مسکن کو موسیٰ کے پاس لائے، یعنی خیمہ اور اس کا سارا سامان، اس کی گھنٹیاں اور تختے اور بینڈے اور ستون اور خانے، اور گھٹا ٹوپ، مینڈوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالوں کا غلاف اور تخت کی خالوں کا غلاف اور بیچ کا پردہ، شہادت کا صندوق اور اس کی چوبیں اور سرپوش، اور میز اور اس کے سب ظروف، اور نظر کی روٹی اور پاک شمعدان اور اس کی سجاوٹ کے چراغ اور اس کے سب ظروف اور جلانے کا تیل، اور زرین قربان گاہ اور مسا کرنے کا تیل اور خوشبودار بخور، اور خیمہ کے دروازہ کا پردہ، اور پیتل منڈھا ہوا مذبح اور پیتل کی جھنجری اور اس کی چوبیں اور اس کے سب ظروف، اور حوض اور اس کی کرسی، صحن کے پردے اور ان کے ستون، اور خانے اور صحن کے دروازہ کا پردہ، اور اس کی رسیاں اور میخیں، اور خیمہ اجتماع کے کام کے لیے مسکن کی عبادت کے سب سامان، اور پاک مقام کی خدمت کے لیے کڑے ہوئے لباس، اور ہارون کاہن کے مقدس لباس اور اس کے بیٹوں کے لباس، جن کو پہن کر ان کو کاہن کی خدمت کو انجام دینا تھا۔ جو کچھ خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا اس کے مطابق بنی اسرائیل نے سب کام بنایا، اور موسیٰ نے سب کام کا ملاحظہ کیا اور دیکھا کہ انہوں نے اسے کر لیا ہے جیسا خداوند نے حکم دیا تھا۔ انہوں نے سب کچھ ویسا ہی کیا، اور موسیٰ نے ان کو برکت دی۔